بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 9 دنوں سے بات یہ چل رہی تھی کہ ایک مسلمان کو کسی دوسرے کو اذیت و تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور کسی کو تکلیف دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اور میں نے مختلف صورتیں عرض کی کہ ہم مسجد آتے ہوئے، مسجد سے جاتے ہوئے، مسجد کے اندر، گھر میں، باہر، اپنی خوشیوں میں کیسے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان ساری باتوں کے ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی ذاتی زندگی میں غور کرے کہ بھئی کہیں اگر ہم میں سے کوئی ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہے تو آج بھی موقع ہے کہ اس گناہ سے توبہ کر سکتے ہیں، لیکن اس دنیا سے چلے گئے تو پھر توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب اگر کسی نے زندگی میں کسی کو اذیت پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تو اس سے توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، اگر کسی کو آپ نے اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی ہے یا اپنے ہاتھ سے آپ نے کسی کو اذیت دی ہے یا کسی کا مال لے کر اس کو تکلیف پہنچائی ہے، تو ان ساری چیزوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے اس کا تعلق ہے۔ اور بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوتے۔ بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوتے۔ بندوں کے حقوق اس وقت معاف ہوتے ہیں جب جس کی آپ نے حق تلفی کی ہے یا تو وہ آپ سے بدلہ لے لے یا آپ کو معاف کر دے، یا تو وہ آپ سے بدلہ لے لے یا آپ کو معاف کر دے، تب جا کے بندوں کے حقوق معاف ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی کا حق مارا ہے، آپ 100 رکعت توبہ کی نیت سے پڑھ لیں، اس سے وہ حق نہیں معاف ہوگا۔ حق اس وقت معاف ہوگا کہ جب صاحب حق کا حق ادا کریں گے یا اس سے معاف کروائیں گے، اس کے بغیر بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اگر کسی کو اذیت پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تو آدمی اگر معلوم ہے تو اس سے معافی مانگ لے، اس سے کہہ دو کہ بھائی یا تو بدلہ لے لو یا مجھے معاف کر دو۔ کسی کا مالی حق آپ کے ذمے ہے تو وہ حق ادا کرنا ضروری ہے، اور یا وہ معاف کر دے، آپ کو اس کا حق ادا کریں یا وہ حق اپنا معاف کر دے۔ اس کے بغیر بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے، اور یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ دیکھیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر تو اس دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اتنی فکر رہتی تھی کہ کسی کا حق میرے ذمہ رہ تو نہیں گیا۔ یہاں تک کہ وفات سے کچھ عرصہ پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے کہا کہ دیکھو، اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمہ ہے تو مجھ سے آج لے لو۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے حق، آپ کا آپ کے اوپر میرا ایک حق ہے، میں آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا حق ہے، لے لو۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ ایک غزوے میں، جہاد میں، آپ جہاد کی صفیں درست فرما رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا، آپ نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے وہ نیزہ میری کوکھ میں چبویا، تو مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیزہ ہے، تم اپنا بدلہ لے لو۔ تو وہ صحابہ تھے، وہ آپ کے اوپر جان نثار کرنے والے تھے، وہ کہاں بدلہ لیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے نیزہ چبویا تھا تو میرے جسم پہ کرتا نہیں تھا، تو میں بھی بدلہ اس طرح لوں گا کہ آپ کے جسم پہ بھی کرتا نہ ہو۔ آپ نے اپنی چادر اوپر سے ہٹا دی، کہا کہ اب لے لو بدلہ۔ وہ آگے بڑھ کر چمٹ گئے اور جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ تو ان کا بہرحال، انہوں نے تو بوسہ دیا، سعادت یہ حاصل کر لی، لیکن حضور نے تو اپنے آپ کو پیش کیا نا کہ کوئی بدلہ ہے، میں نے کسی کی حق تلفی کی ہے،
تو مجھ سے اپنا حق لے لو. آپ نے اپنے آپ کو تو پیش کیا. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں حق کی ادائیگی کے لیے، تو بھائی میرا اور آپ کا کیا شمار ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم مفلس تو اس شخص کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، مفلس یہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو اپنے ساتھ نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا. اپنے ساتھ نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا. جب حساب کتاب کا عمل شروع ہوگا تو باری تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھائی اس کے ذمے کسی کا حق ہے تو وہ آئے. تو فرمائے کہ ایک شخص آئے گا، آ کے عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ اس نے مجھے مارا تھا. اب وہاں تو مار کا بدلہ مار نہیں ہے، وہاں تو بدلہ نیکیاں ہیں. آپ کی وہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں. تو جب باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیوں میں سے اتنی نیکی اس شخص کو دے دو جس کو اس نے دنیا میں مارا تھا، اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گے. پھر ایک شخص آئے گا، وہ عرض کرے گا کہ جی شتمنی، اس نے مجھے دنیا میں برا بھلا کہا تھا. تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیوں میں سے اتنی نیکیاں اس شخص کو دو جس کو اس نے دنیا میں گالیاں دی تھی، برا بھلا کہا تھا، اس کی غیبت کی تھی، برائی کی تھی. پھر ایک شخص آئے گا، کہے گا کہ باری تعالیٰ اس کے اوپر میرا اتنا مالی حق ہے، اس نے میرے اتنے پیسے دبائے تھے. تو باری تعالیٰ پھر اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقدار کھڑے ہوئے ہوں گے، وہاں کوئی اپنا حق نہیں چھوڑے گا. وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اللہ تعالیٰ کسی کو راضی کرواتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، ورنہ ایک ایک نیکی کے لیے آدمی وہاں پہ پھرے گا اور ایک ایک نیکی کی تلاش میں ہوگا. وہاں پر کوئی اپنا حق نہیں چھوڑے گا. باپ بیٹے کو نہیں چھوڑے گا، کوئی کسی اور کو کیا چھوڑے گا. تو یہاں تک کہ حقدار باقی ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان حقداروں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا، لیکن دنیا میں لوگوں کی حق تلفی کی تھی، لوگوں کے حق مارے تھے، لوگوں کے پیسے کھائے تھے، لوگوں کو تکلیفیں دی تھیں. اس کا بدلہ دیتے دیتے گناہوں کا انبار سر پہ آ جائے گا، اور پھر حکم ہوگا کہ پاؤں سے پکڑ کے کھینچ کے جہنم میں ڈال. یہ صورتحال ہوگی وہاں پہ. تو اس لیے میرے بھائی، اگر کسی کی حق تلفی کی ہے، چاہے وہ جسمانی طور پہ کی ہو، تو آج وقت ہے، زندگی ہے، اس کے سامنے پیش کر دو اپنے آپ کو کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہوئی، تم مجھ سے بدلہ لے لو یا مجھے معاف کر دو. انشاءاللہ آپ خلوص نیت کے ساتھ کسی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے تو وہ یقیناً آپ کو معاف کر دے گا. اور کسی کا مالی حق آپ کے ذمے ہے. مالی حق ہونے کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں ہمارے یہاں. مثلا اللہ نہ کرے کوئی سرکاری ملازم ہے، اس نے رشوت لی کسی سے، تو یہ مالی حق ہے. تو یہ رشوت کی رقم واپس کرنا ضروری ہے. جس سے لی تھی وہ معلوم نہیں ہے تو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا ضروری ہے. تو امید ہے کہ اللہ معاف فرما دیں گے. لیکن یہ اس کے ادائیگی کیے بغیر لاکھ حج کر لیں، لاکھ عمرے کر لیں، یہ حق تو دینا پڑے گا آپ کو. حج اور عمروں سے، نمازوں سے یہ حق معاف نہیں ہوگا. رشوت لی ہے تو وہ رقم واپس دینی ہے، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے آپ کو. کسی سے سود کی رقم لے لی ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ وہ سود کی رقم اس کو واپس کرے. جب تک آپ اس کو سود کی رقم واپس نہیں کریں گے، یعنی سود کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آپ نے قرضہ دیا 1,00,000 روپے اور اس سے کہا کہ میں جب واپس کرو گے تو 1,10,000 لوں گا. تو 1,00,000 تک لینا تو جائز ہے کیونکہ یہ آپ کی اصل رقم ہے، لیکن 10,000 روپے جو آپ نے اضافی اس سے لیے ہیں یہ سود ہے. تو یہ سود کی رقم حقدار کو واپس کرنا ضروری ہے جس سے آپ نے لی ہے. آپ سود واپس نہیں کریں گے، لاکھ توبہ کرتے رہیں، یہ گناہ نہیں معاف ہوگا. میراث میں بھائی کا حق نہیں دیا، بہنوں کا حق نہیں دیا، جب تک حق ادا نہیں کریں گے معافی نہیں ہے.
بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ آپ لاکھ جو ہے وہ توبہ کریں اور آنسو بہائیں، کچھ بھی بہائیں، جب تک پیسے نہیں دیں گے آنسو بہانے سے کام نہیں چلے گا. اگر عام طور پہ دیکھو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کبھی چھوٹا بھائی زیادتی کر جاتا، کبھی بڑا بھائی کر جاتا. بہنوں کے ساتھ تو ہوتی ہی زیادتی ہے. بڑا بھائی جو ہے وہ کاروبار پہ بیٹھا ہوا ہے تو قابض ہو گیا وہ، اب چھوٹے بھائی کو محروم کر دیتا ہے. حالانکہ ابا کا کام تھا، تو ابا کے انتقال کے بعد سارے بھائیوں کا بہنوں کا اس میں حق ہے. آپ نے اگر کام کیا ہے تو آپ کو اس کا معاوضہ ملنا چاہیے بس. لیکن پورے کاروبار پہ جم کے بیٹھ جانا، قبضہ کر لینا، یہ کہاں جائز ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک بالی زمین بھی کوئی کسی کی ناحق لیتا ہے، قیامت کے دن ساتوں زمین سے یہ حصہ نکال کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ زمین ہے جو تم نے دنیا میں دبائی تھی. کسی ایک بالی زمین بھی اگر آپ کسی کی لیتے ہیں تو بڑے بھائی نے کاروبار پہ قبضہ کر کے دوسروں کا حق مان لیا، یا چھوٹے بھائی نے ابا کے ساتھ گھر میں رہتا تھا، بڑا بھائی الگ ہو گیا تھا کرائے کے مکان میں، چھوٹا بھائی ابا کے ساتھ رہتا تھا، ابا کا انتقال ہو گیا، وہ چھوٹا بھائی جم کے بیٹھ گیا، اب وہ کسی دوسرے کو حق نہیں دے رہا. یا سارے بھائیوں نے مل کے بہنوں کا حق مان لیا، میراث میں ان کا حق بنتا ہے، آپ نے ان کا حق نہیں دیا. تو جب تک ان کے حق کی ادائیگی نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑے سخی ہیں، بڑے کریم ہیں، اپنا حق معاف فرما دیتے ہیں، اپنا حق معاف فرما دیتے ہیں. آپ نے فرض کیجئے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، اب اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، آپ نے نمازیں شروع کر دی اور پچھلی نمازوں کی قضا شروع کر دی، اتنے میں آپ دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر، آپ کی توبہ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف فرما دیں گے انشاءاللہ. لیکن بندوں کا حق اللہ معاف نہیں فرماتے جب تک جس کا حق آپ نے لیا ہے وہ آپ کو معاف نہ کرے. تو اس لیے میرے بھائی یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اور بہت حساس مسئلہ ہے. آپ کو ایک ہمارے استاد مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کی تفسیر میں بیان فرماتے تھے کہ قیامت کے دن جو ایکسچینج ریٹ ہوگا نا، ایکسچینج ریٹ جو ہوگا وہ 10 پیسوں کے بدلے 700 مقبول نمازیں ہوں گی. یعنی اگر آپ نے کسی کے 10 پیسے مارے ہیں اس کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. اب بتاؤ کہ ہماری نمازیں کتنی اور ان میں سے مقبول کتنی؟ نتیجہ یہ کہ دوسرے کا گناہ ہمارے سروں پر آئے گا. تو 10 پیسے کے بدلے 700 مقبول نمازیں، جس نے لاکھوں دبائے ہوئے ہیں کسی کے، آپ بتاؤ کہ کیا کرے گا وہ. حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے تھے جب کسی کا، تو پوچھتے تھے کہ بھائی اس کے اوپر کسی کا قرض ہے؟ اگر یہ جواب ملتا کہ اس کے اوپر کسی کا قرض ہے، آپ فرماتے کہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سزا ہوگی کہ حضور موجود ہیں لیکن جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیں. کوئی صحابی آگے بڑھتے کہتے کہ یا رسول اللہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کے اوپر جتنا قرض ہے وہ میں ادا کروں گا. وہ ذمہ داری لیتے تو آپ آگے بڑھ کے جنازہ پڑھاتے. اگر کوئی ذمہ داری نہیں لیتا آپ کہتے صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی پہ خود نماز جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھاؤں گا. تو بہت حساس معاملہ ہے بھائی. بس کوشش یہ کریں کہ اب تک کسی کی حق تلفی کی ہے اس سے معافی مانگ لیں. بیوی کی حق تلفی کی اس سے بھی معافی مانگے. معافی مانگنے میں کبھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا، معافی مانگنے سے کبھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا. آپ نے اپنے بچوں سے معافی مانگ لے، جس کی حق تلفی کی اس سے معافی مانگے، اس سے کہیں یا تو بدلہ لے لو یا معاف کر دو. اور مالی حق کسی کا ہے تو اس کی ادائیگی کی فکر کریں، اور اگر ادائیگی کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس سے کہہ دیں کہ بھائی میں نہیں ادا کر سکتا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو. منت کریں، سماجت کریں، اس کے ہاتھ پاؤں جوڑیں، وہ آپ کو معاف کر دے تو اس کا احسان ہے، ورنہ اس کے حق کی ادائیگی جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور آئندہ کی زندگی اس طرح گزارنے کی کوشش کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بس یہ فکر اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے